اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم۔ اے ایمان والو، جس وقت تم حالت احرام میں ہوا کرو تو شکار کو قتل نہ کیا کرو۔ گزشتہ کچھ درسوں سے حالت احرام میں شکار کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ مکہ کے اندر کعبہ اور کعبہ کے ارد گرد بنی ہوئی عمارت کو مسجد حرام کہتے ہیں، اور پھر مسجد کے باہر ایک وسیع علاقہ ہے جس میں پورا مکہ مکرمہ آ جاتا ہے، جس کو حرم سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ایک بڑا دائرہ ہے، بڑا خطہ ہے۔ حرم کے احکام یہ ہیں کہ اس میں آدمی نے احرام باندھا ہوا ہو تب بھی اس کے لیے شکار جائز نہیں ہے، اور اگر احرام نہیں باندھا ہوا تو اس کے لیے بھی شکار جائز نہیں ہے۔ حرم کے تمام جانداروں کو اللہ کی طرف سے تحفظ حاصل ہے۔ چنانچہ مکہ کے رہنے والے حالت احرام میں نہیں بھی ہوتے تو وہ بھی شکار نہیں کر سکتے۔ باہر سے جانے والے اگر انہوں نے عمرے کا یا حج کا احرام باندھا ہوا ہے تو اس حالت میں بھی وہ حرم کی حدود میں شکار نہیں کر سکتے، اور اگر جا کر حج یا عمرے سے فارغ ہو کے احرام کھول دیتے ہیں تو تب بھی ان کے لیے وہاں پر شکار جائز نہیں ہوتا۔ حرم کی حدود میں کسی کے لیے بھی شکار جائز نہیں ہے۔ اور حرم کی حدود کے باہر ایک وسیع علاقہ ہے جس کو ہل کہتے ہیں۔ میقات سے اندر اور حرم کی حدود سے باہر یہ چاروں طرف ایک پٹی ہے جس کو ہل سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور میقات سے باہر جتنے لوگ بستے ہیں جیسا کہ ہم اور آپ اور بہت سارے ممالک اور مدینہ منورہ اور ہل کے باہر چاروں طرف کے علاقے، یہ آفاقی لوگ کہلاتے ہیں۔ ان جگہوں کو آفاق کہتے ہیں۔ تو پوری زمین آفاق کہلاتی ہے، ہل سے لے کر حرم تک کی حدود ہل کہلاتی ہے، میقات سے لے کر حرم کی حدود، اور حرم کی حدود جہاں سے شروع ہو جاتی ہے اس کو حرم کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مسجد حرام ہے، پھر کعبہ وہ عمارت جس کے ارد گرد ہم طواف کرتے ہیں۔ تو بہرحال حرم کے باہر صرف احرام کی حالت میں شکار منع ہے، اگر احرام باندھا ہوا نہیں ہے تو ان کے لیے شکار منع نہیں ہے۔ تو حالت احرام میں آدمی نے شکار کیا یا شکار میں ذرہ بر کوئی دخل ہوا تو نہ تو احرام والے لوگ اس کو کھا سکتے ہیں اور نہ ہی احرام کے بغیر والے لوگ اس کو کھا سکتے ہیں، سب کے لیے وہ منع ہو جاتا ہے۔ گویا کہ وہ مردار ہے اور حرام جانوروں کی طرح ہو گیا، اب اس کا کھانا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی ایسے شخص نے شکار کیا ہے جس نے احرام باندھا ہوا نہیں تھا تو اس کا کھانا صاحب احرام کے لیے بھی جائز ہے، کھانے کی ممانعت یہاں پر نہیں ہے، اس لیے کہ الفاظ ہیں لا تقتلوا الصید، کہ تم شکار کو قتل نہ کرو۔ تو قتل کرنا یا قتل میں کسی طرح کا دخل ہونا یہ منع ہے۔ اگر کسی اور نے شکار کیا ہے تو اس کو صرف کھانے کے لیے پیش کیا ہے تو کھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پکانا کھانا یہ اس کے لیے جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پر لا تقتلوا الصید کہ شکار کو قتل کرنا منع ہے۔ شکار میں بھی عام ہے، چاہے وہ جانور حلال ہوں چاہے وہ جانور حرام ہوں، کسی کو بھی مارنا جائز نہیں ہے۔ حالت احرام میں بھی کسی کو مارنا جائز نہیں ہے، اور حدود حرم میں بھی کسی جاندار کو مارنا جائز نہیں ہے۔ البتہ احادیث میں کچھ جانوروں کا استثناء منقول ہے کہ ان کو مار سکتے ہیں، اور جن میں سے ایک کوا ہے، چیل ہے، اور اسی طرح بھیڑیا اور باولا کتا،
جو پاگل ہو جاتا ہے، کاٹتا ہے، کاٹنے والا کتا، تو ان جانوروں کو قتل کرنے کی اجازت ہے حدود حرم میں بھی اور حالت احرام میں بھی۔ اگر ان کو کسی جگہ مار دے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ سانپ، بچھو یہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اور ان کے علاوہ اگر کوئی درندہ حملہ آور ہو جائے تو خدشہ ہے کہ اگر اس کو نہ مارا گیا تو یہ جان لے لے گا یا نقصان پہنچائے گا، تو حملہ کرنے والے درندے کو مارنا بھی جائز ہے۔ اگر کوئی درندہ حملہ نہیں کرتا تو اس کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور چند وہ جانور جن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر استثناء کر دیا ہے ان کو مارنا جائز ہے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اجازت ہو گئی۔ اور ان درندوں کو مارنا جائز ہے جو حملہ آور ہوں۔ اگر حملہ آور نہیں ہوتے تو پھر عام درندوں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور حلال جانور کا ہر حال میں اور حرام جانوروں میں سے جن کا استثناء آ گیا ہے ان کو مارنا تو جائز ہے، ان کے علاوہ کسی اور حرام جانور کو بھی مارنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر کسی آدمی نے اس حکم کی خلاف ورزی کر لی کہ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ شکار نہ کرو، لیکن پھر بھی اگر کسی نے اس حکم کی خلاف ورزی کر لی تو اس خلاف ورزی پر اس کے ذمہ کفارہ واجب ہوگا۔ اس کفارے کا آگے تذکرہ کیا گیا ہے، وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ۔ اور جس آدمی نے تم میں سے کسی جانور کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، متعمدن جان بوجھ کر کا لفظ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کسی آدمی نے جان بوجھ کر شکار کیا تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اگر کسی کو اپنی حالت احرام یاد نہیں رہی یا مسئلے کا پتہ نہیں تھا، اس نے شکار کر لیا تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ چونکہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ جان بوجھ کر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر نہیں سکتا، اس لیے پھر جان بوجھ کے والی قید کو اور اس حالت کو ذکر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی، وگرنہ دونوں صورتوں کا حکم یکساں ہے کہ آدمی جان بوجھ کر اس کو پتہ ہے کہ اللہ نے منع کیا ہوا ہے اور میں حالت احرام میں ہوں یا حدود حرم میں ہوں تو پھر بھی وہ شکار کر لیتا ہے، جو حکم اس کا ہے۔ اگر کوئی آدمی بھولے سے شکار کر لے کہ اس کو یاد نہیں رہا کہ میں احرام کی حالت میں ہوں یا میں حدود حرم میں ہوں، یا اس کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا، اس نے شکار کر لیا تو اس کا بھی یہی حکم ہے، سب کا حکم یکساں ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی آدمی نے پہلی دفعہ شکار کیا ہے، جو حکم اس کا ہے، اگر دوسری یا تیسری دفعہ شکار کرتا ہے، دہراتا ہے اس عمل کو، تو اس کا بھی یہی حکم ہے، سب کا حکم یکساں ہے۔ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ وہ اس کی مثل کوئی جانور ادا کرے۔ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا، کہ اس کا فیصلہ تم میں سے کہ دو عادل آدمی، انصاف پسند آدمی کریں گے۔ اگر وہ قربانی کے کسی بھی جانور کی حد کو پہنچ جاتا ہے، جیسے بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، یعنی جن جن جانوروں کی قربانی ہم دے سکتے ہیں ان میں سے کسی ایک کے برابر ہو سکتا ہے، تو پھر وہ جانور لیا جائے گا اور اس جانور کو حدود حرم میں ذبح کیا جائے گا اور فقیروں اور غریب لوگوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ تو یہ تھوڑا سا تفصیل طلب مسئلہ بھی ہے۔ اب اگر شروع کرتے ہیں تو پھر ممکن ہے کہ وقت کے اندر سمیٹا نہ جا سکے۔ انشاءاللہ یہ حصہ کل کو تفصیل سے عرض کر دیا جائے گا۔ تو شکار کرنے سے منع کیا گیا ہے، اگر پھر بھی ہم شکار کر لیتے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف ہو جاتا ہے، تو پھر کفارہ اس کے ذمہ واجب ہوگا۔ اور کفارے کی صورت کیا ہوگی اور کتنی صورتیں ہیں وہ انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں تفصیل سے عرض کر دی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔